زمین کا سود. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا. حرام مطلق. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری. حرام مطلق. فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے. متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں. یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. میرے محترم بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جناب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلپ عام سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ فقہ حنفی کا حوالہ دے کر کے مزارعت کو اور اجارے کو، یعنی زمین مزارعت پہ دینا جس میں آمدنی کا حصہ کچھ زمین کے مالک کا ہو اور کچھ وہاں کام کرنے والے مزارع کا ہو، چاہے وہ آدھوں آدھوں چاہے وہ تین تہائی ہوں، جیسے بھی اسے مقرر کیے جائیں، اور اس طریقے سے زمین ٹھیکے پر کرائے پر دے کے اس کی آمدنی حاصل کرنا، اس کو مطلقاً وہ حرام فرما رہے ہیں اور حوالہ فقہ حنفی کا دے رہے ہیں. تو اس بارے میں چونکہ امت کا اس وقت کا تعامل اس کے بالکل خلاف ہے، تو اس لحاظ سے پھر پوری امت ان کے اس فتوے کے زد میں آتی ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہی ہے. اس وجہ سے بڑی تشویش پائی گئی اور ساتھیوں نے اس کلپ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اصرار کر کے حقیقت حال دریافت کی ہے. تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ زمین کو مزارعت پر دینا کہ آمدنی تقسیم ہوگی حصے کے لحاظ سے جو بھی زمین کا مالک اور مزارع آپس میں طے کر لیں. اسی طریقے سے زمین کو اجارے پر دینا، کرائے پر دینا، ٹھیکے پر دینا، یاد رکھیے فقہ حنفی کے اندر بالکل جائز ہے. فقہ حنفی کا کوئی مفتہ بہ قول، کوئی فتویٰ کسی بھی معتبر فقہ حنفی کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کی تمام متون معتبرہ جو متداولہ ہیں اس وقت علماء اور لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہے ہیں، جیسے ہدایہ ہے، کنز الدقائق ہے، فتاوی شامی ہے، اردو فتاوی جات ہیں، فتاوی محمودیہ وغیرہ، ان سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حصہ پر مزارعت کے بطلان صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول تھا. اس قول کو بنیاد بنانا اور اس قول کی بنیاد پر یہ بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے فقہ حنفی کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے جو سب فقہا احناف اس پر متفق ہیں کہ یہ جائز بھی ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر حوالہ جات بھی ہیں، مدلل ہے، مزارعت بھی اور اجارہ بھی. صاحبین رحمہم اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ترجمان ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے امین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مزارعت ثلث پر، تہائی، چوتھائی وغیرہ پر بالکل جائز ہے. اور دلیل میں پیش فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو وہاں کے یہودیوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھا اور یہی طے پایا کہ جو پیداوار ہو اس کا نصف حصہ وہ مسلمانوں کو دیا کریں گے. اگر مزارعت جائز نہ ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو اختیار فرماتے؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مزارعت ایک عقد شرکت ہے مال والے اور کام والے کے درمیان. تو جس طرح مزاربت جائز ہے کہ عمل ایک کا ہوتا ہے اور مال دوسرے کا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے
یہ بھی جائز ہے، یہاں بھی ایک کا مال ہے دوسرے کا عمل ہے، تو اسی طرح ایسے ہی مزارعت یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے امت کا تعامل اور لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے بھی صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر بالاتفاق فتویٰ ہے۔ در مختار میں یہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں لکھا ہے وَعِندَهُمَا تَصِحُّ وَبِهِ يُفْتَىٰ، تو اسی بنا پر فتاوی شامی کے اندر بھی یہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہدایہ وغیرہ ہاں البتہ شرائط ہر مسئلے میں ہوتی ہیں، باقی جو بیوع ہیں، معاملات ہیں، نکاح طلاق ہے، شرائط وہاں بھی ہیں، تو شرائط یہاں بھی ہیں، لیکن اس کو مطلقاً حرام کہنا، ناجائز کہنا، یہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا تسامح ہے اور ان کی ذاتی تحقیق ہے، یہ فقہ حنفی کی نمائندگی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ساتھی اس میں اطمینان رکھیں کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بالکل متفقہ ہے کہ مزارعت بھی زمین کی شرائط جواز کے ساتھ جائز ہے، حصہ تہائی چوتھائی پر، اور اسی طریقے سے ٹھیکے پر زمین کا اجارہ بھی جائز ہے شرائط کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم بھی نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔